نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا سورہ بنی اسرائیل کی انہی آیتوں کا تسلسل ہے جو ہم پچھلے چند خطبات جمعہ سے سنتے آ رہے ہیں آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 38 تک اللہ رب العزت نے وہ 10 احکامات بیان فرمائے ہیں جن 10 احکامات سے اللہ رب العزت کی اتاری گئی کوئی بھی کتاب خالی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک پاکیزہ زندگی، بالکل صاف شفاف مطہر، اندرونی غلاظتوں بیماریوں
میل سے اور بیرونی غلاظتوں اور میل سے بالکل پاک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کرنے کے جو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے مقاصد بیان فرمائے ہیں، ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ تزکیہ، تطہیر بھی، ظاہری پاکیزگی کے مسائل بھی اور اندر کی پاکیزگی کے مسائل بھی، تطہیر بھی، تزکیہ بھی، کہ اندر دل میں میل ہے منافقت کا، یا میل ہے جھوٹ کا، یا میل ہے خیانت کا، یا میل ہے وعدہ خلافی کا، یا میل ہے دھوکہ دہی کا، یا میل ہے بدکاری کا۔ شیطان برے خیالات، برے وساوس ڈال کے اس کو غلط راہ پہ چلانا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں سے انسان کے دل کو پاک کرنے کے لیے تشریف لائے۔ یہ آج جو زیر بحث آیت ہے، اس میں اللہ وحدہ لا شریک بالکل صاف اور کھلے لفظوں میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ بدکاری، فحاشی، بے حیائی، ناجائز تعلقات، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے یہاں پر روک لگا دی یہ کہہ کر کہ تم نے اس کام کے قریب بھی نہیں جانا۔ ایک ہے عملاً زنا کرنا، ایک ہے مبادیات جہاں سے یہ کام شروع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنیادی چیزوں کا، مبادیات کا بھی تذکرہ کر دیا، بلکہ قرآن مجید سورہ نور میں کہتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مومن مردوں سے کہیے یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ مقصد کیا ہے؟ نگاہوں میں شرم حیا ہونی چاہیے، نگاہوں میں اللہ رب العزت کے حکموں کی فرما برداری کرتے ہوئے ایسی چیزوں سے رک جانا ہونا چاہیے جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ نگاہ نیچی رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظروں کا بھی زنا ہے، کان کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہے، پیروں کا بھی زنا ہے۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے غیر محارم کی طرف، زبان کا زنا غیر محرموں سے بات کرنا ہے، کان کا نکاح، کان کا زنا غیر محرموں کی باتیں سننا ہے، پیروں کا زنا گناہ کی طرف چل کے جانا ہے۔ ان ساری مبادیات کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بھی کیا، کیونکہ یہ اس قدر سنگین گناہ ہے، اور اس کی سنگینی کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں۔ پہلے اسلام جو ہے وہ شرم و حیا کا دین ہے، تقدس و پاکیزگی کا دین ہے۔ ایمان اپنے ماننے والوں میں حیا پیدا کرتا ہے، شرم پیدا کرتا ہے، غیرت پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں، ایک ہی کمرہ تھا حجرہ عائشہ کا، اسی میں پردہ لٹکایا ہوا تھا کہ اگر خواتین ملنے آ جاتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے دوسری طرف ہوتے، اور عورتیں جو آتی رسول ہوتے ہوئے، نبی ہوتے ہوئے، کمرہ ایک ہی ہے، کچا حجرہ ہے،
لیکن اس ایک کمرے میں بھی، کچے حجرے میں بھی پردہ لٹکا کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سبق دیا ہے کہ گھروں کا چھوٹا بڑا ہونا معنی نہیں رکھتا، گھروں کے اندر شرم و حیا ہو یہ چیز معنی رکھتی ہے۔ ایک کمرہ، ہمارے تو باہر نہیں بڑے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں تو بیٹھک ہی نہیں ہے، کہاں بٹھائیں مہمانوں کو؟ ظاہر ہے وہ اندر ہی آ کے بیٹھیں گے۔ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی پڑھی، اور میں نے ایک عالم کی تحریر پڑھی، جب مسجد نبوی کی توسیع کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرات کو بیچ میں شامل کیا گیا، گرا دیا گیا، تو انہوں نے اس وقت لکھا تھا مسجد کی توسیع جیسے بھی کرتے اللہ کے رسول کے گھروں کو گرانا نہیں چاہیے تھا، تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان گھروں میں رہا کرتے۔ کچا حجرا ہے، شان کیا ہے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہاں میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جو راستہ ہے اللہ رب العزت نے اسے جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ رسول ہوتے ہوئے کسی غیر محرم اپنی امتی عورت کو یہ نہیں کہتے کہ خیر ہے میں تو نبی ہوں، بلکہ ایک دوسری حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ مسلمان ہونے کے لیے آتے، ہاتھ بڑھاتے، بیعت کرتے، ایسے یہ خاتون آئی، اسے پتہ نہیں تھا، اس نے بھی پردے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھا دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لو، محمد غیر محرموں کے ہاتھ نہ دیکھتا ہے نہ ان سے ہاتھ ملاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ اسلام لائے تو اسلام سے پہلے ان کا ایک کام تھا، چوری چکاری کیا کرتے تھے اور اس میں ماہر تھے، کبھی پکڑے نہیں گئے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ذمہ داری لگائی کہ ابو مرثد ایسے کرنا ہے، مکہ میں نا کچھ مسلمانوں کو مشرکوں نے اپنے گھروں میں بند کر رکھا ہے، قید کر رکھا ہے، تیرا کام ہے لوگوں کے گھروں میں جانا اور چوری کرنا۔ اب تو اسلام لے آیا ہے، اب چوری، مسلمان چور نہیں ہوتا، مسلمان چوری نہیں کرتا، اب تو نے وہ چوری تو نہیں کرنی جس میں مال ملتا ہے، لیکن یہ کام ہے کہ تو نے ان قیدی مسلمانوں کو وہاں سے چرانا ہے۔ ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ مکہ گئے اور کامیابی کے ساتھ کئی مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالا جہاں وہ قید تھے اور مدینہ کی طرف بھیجا۔ مکہ میں لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ روزانہ ایک آدھ بندہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، جن کو ہم نے گھروں میں جکڑ کے رکھا ہے ایک آدھ چلا جاتا ہے۔ انہوں نے پہرا دینا شروع کیا۔ حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بیان کی کہ ایک دن میں ایسے ہی، چاند کی چاندنی تھی، روشن رات تھی، میں ایسے ہی جا رہا کہ مجھے پیچھے سے کسی خاتون نے آواز دی۔ اس خاتون کا نام ہناک ہے اور میرے جاہلیت میں اس سے مراسم رہے۔ اس نے آواز دی ابو مرثد ہے؟ کہنے لگا ہاں ابو مرثد ہوں۔ کہا سنا ہے مدینہ چلے گئے ہو، مسلمان ہو گئے ہو، آج اتفاق سے مکہ آئے ہو تو رات میرے گھر میں رہو، مراسم تو ہمارے پہلے سے بھی ہیں۔ حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب مرثد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیا ہے، اب یہ غیر محرم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا۔ تم کہتی ہو رات گزارو آ کے، میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ اب وہ رسول جس نے ہمیں شرم سکھائی ہے، غیرت سکھائی ہے، حیا سکھائی ہے، پاکیزگی سکھائی ہے اور زنا کی سنگینی وہ ہمیں بتائی ہے، میں اس پیغمبر کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔
اس نے کہا اچھا اگر ایسا نہیں نہ کرتے تو میں شور مچا دوں گی، اور اس نے شور مچا دیا۔ ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپنے کی جگہ پتہ کہاں ملی؟ جہاں لوگ اپنے گھروں کا لا کے کوڑا پھینکا کرتے تھے، کوڑے میں جا کے چھپ گئے، اپنے آپ کو ظاہری طور پہ گندا ہونا یہ تو پسند کر لیا، لیکن اپنے اندر کو گندا کرنا، غلیظ کرنا یہ پسند نہیں کیا۔ واقعہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو مرثد کے حق میں پھر دعا کرتے ہیں۔ اسلام یہ سکھاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ وہ نوجوان جسے کسی خوبصورت اور حسب و نسب والی عورت دعوت برائی دے، دعوت الیہ اپنی طرف بلائے کہ آؤ دعوت برائی دے، اور وہ کیا کہے؟ انی اخاف اللہ، میں تیرے قریب نہیں آ سکتا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ مومنوں کا اور نبیوں کا وتیرہ یہی ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کا کس کو نہیں علم؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یعقوب کا بیٹا، یعقوب جو اسحاق کا بیٹا، اسحاق جو ابراہیم کا بیٹا، یہ نبیوں کی لڑی ایسی لڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، حوا سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں تک 500 مائیں ہیں، ایک ماں بھی ایسی نہیں ہے جو پاکیزہ نہ ہو، ایک ماں بھی۔ عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک 500 باپ ہیں، ایک باپ بھی ایسا نہیں ہے جو بدکار رہا۔ من نکاح لا من سفاح، یہ جتنی بھی اولاد ہے آدم کی، یہ جو سلسلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، ان کے ماں باپ کے رشتے نکاح کے رہے ہیں، بدکاری کے رشتے رہے۔ یعقوب کا بیٹا ہے، یعقوب ابراہیم کا پوتا ہے، پھر جو دعا کی اللہ نے قبول فرمائی۔ اپنے آپ کو پاک کر کے دیکھو، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سارہ علیہ السلام ابراہیم کی بیوی ہے۔ سفر پہ گئے، راستے پر کہیں پہ رکے، کوئی بادشاہ تھا، اور یہ بات سیرت و تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ نے جیسا حسن و خوبصورتی جناب سارہ کو دے رکھا تھا، ایسی حسن و خوبصورتی اللہ نے کسی خاتون کو نہیں دی۔ بادشاہ نے دیکھا، ارادہ برائی کیا، بالکل کمرے میں بند ہے، جناب سارہ کی طرف بڑھتا ہے، اور وہ ادھر سے اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہے کہ میرا مالک، میں تیرے خلیل کی بیوی، اب تو میں نکاح میں ہوں، جب میں تیرے خلیل کے نکاح میں نہیں تھی، بدکار میں تب بھی نہیں تھی، میں نے تو تب بھی گناہ نہیں کیا۔ دعا مانگی، اللہ میں نے اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھا ہے، میں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے۔ بادشاہ چلتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، گر پڑتا ہے، دعا قبول ہوئی۔ پاک دامن بنو، دعائیں اللہ قبول کرے گا۔ اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ بادشاہ گر پڑا، جناب سارہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی، دیکھا کہ وہ بھی جو ہے وہ نماز میں مصروف، وہ بھی دعا مانگ رہے ہیں۔ آگے کہا، اے اللہ کے خلیل، آپ کی دعائیں اللہ نے قبول کی ہیں، اللہ نے آپ کے گھر کی عزت کی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ دعائیں بھی قبول کرتا ہے اگر عزتوں کی حفاظت کرو، اگر اپنے آپ کو پاک دامن رکھو، اور اللہ تمہاری عزتوں کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اگر اپنے گھروں کو بے حیائی سے بچانا ہے، پاک دامن رکھنا ہے،
تو خود کو پاک دامن بننا پڑے گا۔ بے حیاؤں کے گھروں میں حیادار بیویاں، بیٹیاں، بہنیں نہیں ہوتی۔ اس کی کئی ایک مثالیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ قول وہ بڑا مشہور ہے۔ نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ نوجوانوں، یہ جو بدکاری ہے، زنا ہے، یہ ایک قرض ہے، یہ ایک قرض ہے۔ اگر یہ قرض آج تم لوگے، تمہاری بیویاں اتاریں گی، تمہاری بہنیں اتاریں گی، تمہاری بیٹیاں اتاریں گی، تمہاری پوتیاں اتاریں گی، تمہاری نواسیاں اتاریں گی۔ یہ نہ سمجھا، یہ نہ سمجھو کہ میں نے بدکاری کر لی، زنا کر لیا، بس یہ میں نے کر لیا، نہیں، اس کے اثرات پھر گھروں پہ آتے ہیں، خاندانوں پہ آتے ہیں۔ امام دامیری نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں ایک واقعہ درج کیا ہے۔ ان کا ایک خاتون، اس کا شوہر باہر گیا ہوا ہے اور اس کے گھر ماشکی جو ہے، مشکیزہ لے کے روزانہ پانی بھرنے آتا ہے، روزانہ آتا ہے۔ ایک دن وہ آیا، اس نے مشکیزہ بھرا، اس نے دیکھا کہ خاتون گھر میں اکیلی ہے، خاتون گھر میں اکیلی ہے۔ اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ خاتون نے اپنے آپ کو بچایا، وہ اس ڈر سے باہر نکل گیا کہ کہیں شور نہ مچا دے۔ یہ خاتون گھر میں ہی ہے۔ جب اس کا خامند آیا نا، اس نے اپنے خامند کو کہا کہ تجھے جرت کیسی ہوئی کہ شادی شدہ ہوتے ہوئے، میرے گھر میں ہوتے ہوئے تو نے غیر محرم عورت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اسے کیسے پتا ہے، اسے کیسے پتا ہے کہ میں باہر گیا ہوں اور میں نے جو ہے کسی خاتون کے کندھے پہ ہاتھ ڈالا ہے؟ اس نے پھر واقعہ بتایا۔ اس نے کہا اگر تو باہر کسی خاتون کو ہاتھ نہ ڈالتا، آج تیرے گھر والی کے کندھے پہ کسی غیر محرم کو ہاتھ رکھنے کی جرت نہ ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، اسلام قبول کرنا ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں زنا کا عادی ہوں، وہ مجھ سے نہیں چھوٹ سکتا، مجھے اس کی اجازت دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ اس کے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے آ لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوان بات سن، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے، تیری بہن کے ساتھ بدکاری کرے، کوئی تیری خالہ کے ساتھ، تیری پھوپھی کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ؟ اس نے کہا نہیں، میں تو اس چیز کو برداشت ہی نہیں کرتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو جو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے، جس سے زنا کرے گا، کسی کی تو بیوی ہوگی، کسی کی تو بہن ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی۔ اگر اپنے گھر میں یہ پسند نہیں نہ کرتا تو دوسروں کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ ہاں اللہ کے پیغمبر، بات سمجھ آ گئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ اس نوجوان کو پاکیزگی عطا فرما، اس کی حیا کی حفاظت فرما، شرم کی حفاظت فرما، شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نوجوان تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ کے پیغمبر کی دعا کے بعد زنا کا کبھی دل میں خیال بھی نہیں آیا۔ پاک دامن بنو، وہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ پاک دامن بنو، وہ تمہارے گھروں کی عزتوں کی حفاظت کرے گا۔ جریج کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کچھ نے پڑھا بھی ہوگا، نہیں سنا تو سنو۔ عبادت گزار تھا بڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑا عبادت گزار تھا۔ کسی خاتون کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو اس نے بستی میں شور ڈال دیا کہ بچہ تو جریج کا ہے۔ لوگ آ گئے، اس کا عبادت خانہ گرا دیا، اسے مارا اور پیٹا۔ اس نے پھر مالک سے دعا کی، اللہ تیرا بندہ عبادت گزار، میرے تو کبھی یہ دل میں خیال بھی نہیں آیا کہ میں برائی کروں، پھر یہ مجھ پہ الزام، اس الزام سے اللہ تو مجھے محفوظ رکھ۔ اور اگلی بات توجہ سے سننا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچپن میں
زبان دے دی تھی، بول پڑے تھے، ویسے ہی وہ بچہ جو اس خاتون کے ہاں ہوا تھا وہ بول پڑا. اس نے کہا جریج میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ فلاں چرواہا ہے. پاک دامن رہو، اللہ دعائیں قبول کرے گا. وہ 3 غار والوں کا واقعہ، غار میں پھنس گئے، پتھر آ گیا، ہٹے نہ، زور لگا لیا. ان میں سے ایک کون تھا؟ وہ جس نے کہا تھا اللہ میں نے ایک کام کیا تھا اور وہ کام صرف تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرا خیال رکھتے ہوئے، تیری رضا کی خاطر کیا تھا کہ مجھ سے ایک خاتون میری رشتہ دار تھی، اس نے پیسے مانگے. میں نے کہا پیسے تب دوں گا اگر میرے ساتھ بدکاری پہ راضی ہوگی. تو وہ پہلے تو نہ کرتی رہی، اسے ضرورت زیادہ تھی. بالآخر اس نے میری بات ماننے کا کہہ دیا، ٹھیک ہے تیری بات مانتی ہوں. لیکن جیسے ہی ہم علیحدگی میں گئے تو اس نے مجھے کہا دیکھ اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر جا. یہ جو تیرے اور میرے درمیان اللہ نے ایک پردہ، ایک دیوار، ایک حد حائل کی ہوئی ہے، اس حد سے تجاوز نہ کر، اللہ کی حد کو توڑنا. وہ کہتا ہے یا اللہ میں نے اسے پیسے بھی دے دیے، جانے بھی دیا، اور اس سے پیسے نہ لینے کا کہہ دیا کہ میں نے تجھ سے یہ پیسے واپس ہی نہیں لینے. اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرنے کی دیر تھی، زور لگایا، پتھر لڑکا اور راستہ کھل گیا. پاک دامنی اختیار کرو، اللہ وحدہ لا شریک تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دعوت دیتی ہے کوئی خاتون حسب والی، جمال والی، اور یہ کیا کہتا ہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں اللہ سے خوف کھاتا ہوں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے ادھر آ، یہ میرے عرش کا سایہ ہے، ادھر آرام سے بیٹھ. جب کوئی سایہ نہیں ہوگا ایسے بندے کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. فائدے ہیں پاک دامن رہنے کے، زنا کے نقصانات ہیں، نسلیں بگڑتی ہیں، نظام وراثت جو ہے اس کی مخالفت ہوتی ہے، گھروں میں حیا باقی نہیں رہتی. یہ سوشل میڈیا نے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، معصوم بچوں کو بگاڑ دیا ہے. مبادیات زنا کی طرف بالکل آرام سے بغیر محسوس کیے لے کے چلے جاتے ہیں. اپنے گھروں پہ کنٹرول رکھو، اپنے آپ پہ کنٹرول رکھو، اپنے موبائلوں کو پاک رکھو، اپنی خلوت کو پاک رکھو، علیحدگیوں کو پاک رکھو. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہو، کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی خاتون اور مرد وہ بدکاری کرتے ہیں، اگر غیر شادی شدہ ہیں، انہیں 100 کوڑے مارو. قرآن پتہ کیا کہتا ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. کوڑے مارتے ہوئے اگر ان کی چیخیں آئے نا تو دل میں ترس نہیں آنا چاہیے، ترس اور رحم نہیں آنا چاہیے. اگر غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے مارو اور 1 سال کے لیے بستی سے نکال دو. ناپاک لوگ ہیں، بستی میں رہنے کا حق ہی نہیں. اور اگر شادی شدہ زنا کریں تو انہیں یہاں کمر تک زمین میں گاڑ دو، اس وقت تک پتھر مارو جب تک جان نہ نکل جائے. لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، ترس نہ آئے، ایسی ناپاکی ہے، یہ سنگینی ہے اس گناہ کی. اپنے آپ کو پاک دامن رکھو، آپ کے گھر پاک رہیں گے، محفوظ رہیں گے. اپنے آپ کو پاک دامن رکھو، اللہ دعائیں قبول کرے گا. اپنے آپ کو پاک دامن رکھو، اللہ وحدہ لا شریک راستے نکالے گا، آسانیاں پیدا کرے گا. جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے راستہ دکھایا، راستہ بنایا، اور اللہ نے قید سے آزاد کروایا، اور اللہ وحدہ لا شریک نے لا حکومت میں بٹھایا. پاک دامنی کے فائدے ہیں. بدکار بندے کی نہ دنیا میں عزت ہے نہ ہی آخرت میں جا کے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بوڑھا ہو گیا اور زنا کرنا نہیں چھوڑتا، کائنات کا مالک قیامت کے دن اسے نظر رحمت سے دیکھے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.